غور طلب ریڈیو۔ اب میں زحمت کلام دوں گا صاحب جشن حضرت قتیل شفائی صاحب کو۔ صاحب صدارت جناب جگن ناتھ آزاد اور اس جشن کے منتظم سلیم جعفری صاحب اور ان کے ساتھی، اور ایک وہ شخصیت انہیں بھی میں مخاطب کر رہا ہوں جو ابھی تک اس حال میں تشریف نہیں لائیں، لیکن میری گزارش پہ وہ زخمی حالت میں انڈیا سے دبئی میں پہنچ چکی ہیں سے یہ نہ سمجھیے کہ عورت ہیں، وہ شخصیت کے معنوں میں کہہ رہا ہوں، اور اس عظیم شخص کا نام ہے سنیل دت۔ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ وہ آج اس محفل میں شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے مخاطب ہیں پاکستان قونصلیٹ کے اراکین اور انڈیا قونصلیٹ کے اراکین۔ اس لیے انہیں مبارکباد نہیں دیتا بلکہ مبارکباد دیتا ہوں اس فنکشن کو اور اس زبان کو، اردو کو، جس کی وجہ سے یہ دونوں ملکوں کے نمائندے اس مجلس میں شریک ہیں، اور یہ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیاستیں آپس میں کچھ کرتی رہیں، ایک تہذیب کا مرکز ہوتا ہے جس پہ سب جمع ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب کو خیر مقدم کہتے ہوئے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوستوں، شاعروں، ہم ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور مرید بھی ہیں، یہ سب کچھ ہیں ہم، لیکن اس کے علاوہ ہم انسان بھی ہیں، اور انسان ان سب سے زیادہ عظیم ہے، بڑا ہے۔ ہمیں دنیا میں انسان بن کے رہنا ہے۔ اپنے مسائل جتنے ہیں وہ ہمارے ملک حل کریں گے، اور بجا طور پہ کریں گے۔ ہندوستان کے مسائل ہیں، پاکستان کے بھی مسائل ہیں، وہ حل کرتے رہیں۔ یہ سیاستدانوں کا کام ہے یا مدبر لوگوں کا کام ہے؟ ہم ہیں شاعر، ہمارا کام، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہم تو اپنا محبت کا پیغام جہاں تک ہوگا پہنچائیں گے۔ اور اس سلسلے میں میرے عزیز سلیم جعفری نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے، رویے سے مطلب میں تنگ نہیں کر رہا، ایک اسلوب اختیار کر رکھا ہے، غلط لفظ استعمال کر گیا تھا کہ ایک سال پاکستان کا شاعر جشن کا دولہا بنتا ہے اور دوسرے سال ہندوستان کا، ایک سال پاکستان کا شاعر صدارت کرتا ہے اور دوسرے سال ہندوستان کا۔ تو یہ دونوں ملکوں کو قریب لانے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے، اور اسی طرح اگر ہم سب مل کے سلیم جعفری کی تقریر میں کچھ ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کریں کہ سرحدیں بالکل نہیں ٹوٹیں گی، بلکہ سرحدیں مضبوط ہوتی جائیں گی، ہندوستان کی، پاکستان کی بھی، اور ہم لوگ آرام سے سکھ کا سانس لیں گے اور ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں یہ چیز ختم کرتا ہوں۔ اب میں چند شعر، اس لیے کہ تقدیم و تاخیر کی بات ہوئی تھی، وہ میں سر دست تو آپ کو اپنی غزلوں کے چند مطلع سنا دیتا ہوں، اپنی باری پہ میں پھر عرض کروں گا۔ تو مطلع ہے کہ جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے، جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے، دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے۔ جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے، دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے۔ رات کے سناٹے میں، بھائی دیکھیں، ایک شرط ہے، میرے لیے نہیں، تمام شعراء کے لیے، چپ ہو کے آپ نہیں بیٹھیں گے۔ شعر پسند ہے تو داد دیں گے، منہ سے، زبانی، تالیوں سے نہیں، زبان سے، اور اگر برا شعر ہو تو ہوٹ کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے۔ یہ آپ مجھ سے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ میری کسی شاعر کی دل شکنی کے لیے بہت زیادہ ہوگی۔ تو عرض کرتا ہوں کہ رات کے سناٹے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، رات کے سناٹے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، اپنا ہی جب دل دھڑکا تو ہم سمجھے وہ آئے۔ کیا کہنے، رات کے سناٹے میں ہم نے کیا کیا دھوکے کھائے ہیں، اپنا ہی جب دل دھڑکا تو ہم سمجھے وہ آئے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں،
ऐसे तो हालात नहीं, तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। क्या कहने तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। और शेर अर्ज करता हूं कि गुस्ताख हवाओं की शिकायत न किया कर, गुस्ताख हवाओं की शिकायत न किया कर, उड़ जाए दुपट्टा तो धनक ओढ़ लिया कर। क्या कहने किस तरीके से गुस्ताख हवाओं की शिकायत न किया कर, उड़ जाए दुपट्टा तो धनक ओढ़ लिया कर। और चंद शेर और बल्कि एक रुबाई अर्ज करके रुखसत होता हूँ, अपने मकाम पे फिर सुनाऊंगा कि लम्हों का निशाना कभी होता ही नहीं, लम्हों का निशाना कभी होता ही नहीं, वो सैदे जमाना कभी होता ही नहीं। मुहावरा इसमें इस्तेमाल करूंगा शायरा इकराम कि लम्हों का निशाना कभी होता ही नहीं, वो सैदे जमाना कभी होता ही नहीं, हर उम्र में देखा है दमकता वो बदन, सोना तो पुराना कभी होता ही नहीं। लम्हों का निशाना कभी होता है, वो सैद जमाना कभी होता है, हर उम्र में देखा है दमकता वो बदन, सोना तो पुराना कभी होता है। अदावत